اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی طرز پر جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں کروں یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا ایک آغاز ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ عرض کیا تھا میں نے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ دو حصوں میں مشتمل ہے بلکہ منقسم ہے۔ پہلا حصہ سابقہ امت مسلمہ اور نصف ثانی موجودہ امت مسلمہ، اور پہلے حصے میں جو 18 رکوع ہیں ان کی تقسیم یہ تھی کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں اور پھر 10 رکوع کے اندر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور آخری پھر 4 رکوع یعنی آخری اس پہلے حصے کے آخری 4 رکوع تحویلی ہیں۔ پہلے 4 جو تمہیدی رکوع تھے ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اب یہ جو 10 رکوع ہیں ان کا ہم نے مطالعے کا آغاز کرنا ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے خطاب پر ہے۔ اب بنی اسرائیل کون ہے یہ بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کر لیں گے، لیکن اس میں ایک ترتیب سمجھ لیں کہ یہ جو پہلا رکوع ہے یہ بالکل اور ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں، اور جو اگلے 9 رکوع ہیں یہ بالکل اور ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں بھی جو ہے آغاز اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی بالکل خطاب دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیں کہ پہلا رکوع بنی اسرائیل کے ضمن میں دعوتی ہے، تمہیدی ہے اور دعوتی ہے۔ تمہیدی جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ پورے قرآن کی تمہید بھی ہے اور سورہ بقرہ کی تمہید بھی ہے، اسی طرح یہ جو رکوع ہے یہ ان 10 رکوعوں کے بارے میں بھی تمہید ہے، پہلا رکوع اور دعوتی رکوع بھی ہے۔ تو ایک امت مسلمہ کو ہمارے لیے اس میں رہنمائی کیا ہے کہ ایک بگڑی ہوئی امت کو دعوت کیسے دینی ہے، تو یہ رہنمائی آ جائے گی۔ ان پر بھی 1400 برس گزر چکے ہیں، اور ان 1400 برسوں کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اپیلنگ انداز میں ایک دعوتی انداز میں خطاب کر رہے ہیں، اور پھر دعوت کے بعد اگلے 9 رکوع بلکہ اس میں اگلے 15ویں رکوع کی بھی 2 آیات شامل کر لیں تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ خطاب شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس 9 رکوعوں کے اندر جو ان کی اعتقادی برائیاں تھیں، اخلاقی تھیں، عملی تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فرد قرارداد جرم عائد کی گئی کہ تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لہٰذا تم اس منصب سے جو 2000 برس سے تمہارے پاس تھا اس پر تم فائز چلے آ رہے تھے، تمہیں ہم معزول کر رہے ہیں اور ایک نئی امت کھڑی کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا چارج شیٹ لگا دی گئی 9 رکوعوں کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو خطاب جہاں سے شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، جہاں خطاب بند ہوتا ہے وہاں پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، جیسے کہتے ہیں نا کہ بریکٹ کے اندر وہ صرف 2 جو الفاظ کا فرق ہوگا آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے بھی الجبرا پڑھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ بریکٹ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر کی ساری رقم بریکٹس
کہ باہر والی رقم سے اگر کوئی نشان نہ ہو، یعنی کوئی پلس مائنس کا تقسیم کا نہ ہو، ڈائریکٹ نشان ہو، تو وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، ملٹیپلائی کر جاتی ہے بریکٹ کے اندر والی ساری بات سے۔ تو یہ پہلا رکوع گویا کہ اس سب رکوعوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا۔ اسی سے پھر ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہوگا کہ 8ویں رکوع میں وہ جو بات آ جائے گی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، چاہے وہ یہودی تھے، صابی تھے اور عیسائی تھے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ تو اس میں گویا کہ یہ بات امپلائڈ ہے کہ جو بریکٹ کے باہر یہ جو پہلا رکوع ہے یہ سب رکوعوں سے ملٹیپلائی کر جائے گا۔ بہرحال یہ ایک سمجھنے کے لیے ایک ترکیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا رکوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے ہمارے لیے بھی سمجھنے کے اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پر وارد ہوئے ہیں وہ بالکل میری امت پر بھی ویسے ہی وارد ہوں گے۔ جیسے کہا بالش سے بالش اور ہاتھ سے ہاتھ، یعنی اگر کسی نے بالشت بھر کوئی آگے بڑھ کر زیادتی کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا، کوئی اگر گو کے بل میں گھسا تھا تو تم میں بھی لازماً کوئی ایسا ہوگا کوئی جا کر اس کے بل میں گھسے گا، وغیرہ وغیرہ اور باتیں بھی کی۔ اور اسی طرح کہا کہ میری امت کے حالات بنی اسرائیل سے ایسے مشابہ ہیں جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، تلوے جوڑ دیں تو ایک ہی چیز ہے اور سامنے رکھ لیں تو مختلف نظر آئیں گے، تو سامنے سے یہ مختلف ہے، نیچے تلوے جوڑ دیں تو ایک ہی ہے۔ تو اس طرح وہی سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے۔ تو ایک اہم بات آ گئی کہ ان کے اندر جو اعتقادات، اخلاقی برائیاں، جو عملی برائیاں، اخلاقی برائیاں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر بھی اسی طرح موجود ہیں۔ انہوں نے شاید پھر کوئی اصلاح کر لی ہو، کوئی آگے بڑھ گئے ہو، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ سارے موجود تھے، یعنی اس وقت کے ریزمبلنس کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو۔ اب آ جائیے کہ ان کو دیکھ لیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ 7 آیات ہیں اور ان 7 آیات کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ ابن سے بنون، اور بنون ہی کی شکلیں پھر جو ہے وہ بنی بن جاتی ہیں، وہ گرامر کا اپنے سیغے ہیں، اور جب یہ مضاف علیہ بن کر آتا ہے تو پھر بنی، یا بنی یعنی اے بیٹو، کس کے؟ اسرائیل کے، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کا یہ لقب ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یعقوب کے بہت ساری باتیں ہیں کہ کس وجہ سے ان کا یعقوب نام پڑا اور پھر اسرائیل کیوں نام پڑا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ یہ چونکہ پیشن گوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ اسحاق کے بعد یعقوب، عقب کہتے ہیں نا پیچھے والی شے، بعد میں آنے والی شے، تو یعنی اسحاق کے بعد آنے والے یعقوب، یعنی بعد میں آنے والا۔ لیکن جو بھی تورات کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیسو تھے، اور یہ 2 جڑواں پیدا ہوئے۔ چند سیکنڈ پہلے جو ولادت ہوئی ہے، چند منٹ پہلے حضرت عیسو کی ہوئی ہے، اور پھر بعد میں حضرت یعقوب کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ان کا نام یعقوب اس لیے پڑا ہے کہ یہ اپنے بھائی عیسو کے پیچھے پیدا ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے، ان کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، جو تورات کے الفاظ آ جائیں گے، اس لیے انہیں یعقوب کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہودی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں تو انہوں نے صرف صرف اپنی اس تاریخ کو ہی رکھا، حضرت عیسو کہاں گئے، ان کی اولاد کہاں گئی، یہ کچھ پتہ نہیں۔ تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل، ویسے اسر کہتے ہیں عبرانی زبان میں قیدی کو، ویسے عربی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسر قیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان ہو یا عربی ہو، یا تو ان دونوں زبانوں کا ماخذ ایک ہے، پیچھے کوئی ماں زبان اور تھی، ان دونوں سے یہ نکلی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے
सुरयानी या इब्रानी से अरबी जो है वो निकल कर आई हो, या एक ही ज़माने में अगर दोनों थी तो फिर लगता ही है कि इनके पीछे कोई और ज़ुबान होगी, सुरयानी थी या कोई थी, उससे फिर ये आगे डेवलप होकर दोनों ज़ुबानें अपनी बनी है। तो इन दोनों की चीज़ें बड़ी मिलती जुलती हैं। और ईल आता है अल्लाह के लिए, और इसमें बहुत सारी मिसालें, जैसे फरिश्तों के सारे नाम आप देख लें क्या हैं, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, ये सारे उस तरह से नाम। इसी तरह हज़रत, ये तो एक बेटे हैं ना, हज़रत इसहाक या पोते आगे इसराइल, हज़रत इस्माईल। अब देखें ना इस्माईल का क्या मतलब होगा। ईल तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के लिए, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ठीक है, कि परवरदिगार बेशक तू है दुआओं का सुनने वाला, समीउ दुआ, तो उसी से इस्माईल जो अल्लाह ने सुन लिया, हाँ समा से, तो ये वो हज़रत इस्माईल का ये मामला आया है। इसी तरह इसराइल अल्लाह के कैदी यानी अब्दुल्ला। अलबत्ता यहूदियों ने इसमें थोड़ी सी और भी तब्दीली की है, वो कहते हैं कि नहीं, इसराइल के माने जो है बड़ा ही ताकतवर, बल्कि इसकी जो डेफिनेशन वो कर जाते हैं ना, वो तो फिर बहुत ही और ही कर जाते हैं कि इसराइल जो गोया कि अल्लाह से भी बड़े ताकतवर है। उसके पीछे उनके यहाँ वो ये रहा है मामला कि एक मरतबा अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन पर आए और उन्होंने कहा कि कोई हज़रत याकूब से बातें की और वापस जाने लगे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा आसमानों पर। उन्होंने कहा देखो मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीज़ें बनी इसराइल के लिए आप लिख कर जाएँ कि ये स्पेशल कौम होगी, मेरी उम्मत स्पेशल, मेरी औलाद स्पेशल, ये सारी इनकी चीज़ें स्पेशलिटी होंगी, ये बाकी जैसे नहीं होंगे। तो इस पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई, सारी रात कुश्ती होती रही, और सुबह गोया अल्लाह ने हार मान ली कि अब रोशनी होने वाली है, लोग देख लेंगे, तो मुझे जाने दो, मैं इसराइल को स्पेशल स्टेटस दे देता हूँ तुम्हारी उम्मत को। तो एक तो इस तरह के वाहियात किस्म के या मन घड़ किस्म की चीज़ें जो है वो उन्होंने बयान की। लेकिन हमारे यहाँ इसराइल यानी अल्लाह वाले, अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, तो बनी इसराइल। और इसमें भी तय है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, उन्हीं 12 बेटों से ये बनी इसराइल चले हैं और 12 कबीले जो है फिर वजूद में आए। तो इनको बनी इसराइल ही कहा जाता था। एक नाम इनका इस हवाले से पड़ा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और 12 बेटों से ये 12 कबीले फैले, तो बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटों। अब क्या कहा गया, उज़्कुरू नेमत यल्लती, याद करो मेरी उस नेमत को, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की। अच्छा, क्या नेमत इनाम की, ये देखें कि सबसे बड़ी नेमत दुनिया में माना जाता है कि यह हदायत है। हदायत के साथ सेहत है तो अच्छी है, औलाद है, पैसा है, रुपया है, हदायत के साथ है तो बेहतर है, वरना वही मुसीबत है। तो अल्लाह ताला कह रहा है मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। और वो इनाम क्या किया, 2000 बरस तक तुम में नबूवत रही। हम में 10 इख्तलाफ हो जाए, बातें हो जाए, उनके यहाँ तो नबी मौजूद है और उसका कहा हुआ फैसला खुद। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में चुना, वान्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहान वालों पर चुना अपनी उस नेमत के लिए, अपनी हदायत के लिए। और इसका ताल्लुक़ जुड़ जाएगा वो हमारे पे जो आखिरी रुकू हमने पढ़ा है, चौथा, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी वो नेमत हदायत गोया के उसके कस्टोडियन तुम रहे हो, तुम्हारे पास अब रही है, तो मेरे उस नेमत का एहसान करो ना, पूरी बनी आदम में से तुम्हारे ऊपर रही है। और ये लगता मामला ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना इस स्पेशलिटी में, उनकी औलाद, और उनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद। ज़ाहिर है दुनिया में जितनी भी अब आगे चीज़ें फैली हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अगर 2000 बरस उनमें रही है तो 2000 बरस के बाद हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी चुना गया। तो मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। वाउफू बेअहदी ऊफे बेअहदिकुम, तुम मेरे ऐद को पूरा करो, मैं तुमसे तुम्हारे ऐद को पूरा करूँगा। अब मेरे ऐद को पूरा करो, वो क्या ऐद है, एक तो सारी नौ इंसानी वाला ऐद है, ऐद अलस्त,
لیکن قرآن حکیم ہمیں کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے 3 عہد لیے، مختلف مقامات پر آیا۔ ایک عہد یہ لیا ہے کہ جو کچھ کہ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ کتاب، کیا کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے طور کو بھی جو بلند کر کے ان کے اوپر کہا کہ کیا کرو، وَاسْمَعُوا، اس کو پکڑو، تھم، اور وَاذْكُرُوا، جو کچھ اس میں اسے یاد کرو، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھو، چلو اس کے اوپر۔ ایک تو یہ عہد لیا کہ اس شریعت کو، قانون کو، اس پر سختی سے عمل پیرا ہو۔ اور دوسرا عہد یہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ جو قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر آتا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، جو کچھ ہم نے یہ نازل کیا اسے تم لوگوں پر واضح کرو گے، یعنی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو بیان کرو لوگوں کے اوپر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب کے جاننے والے ہوتے ہیں یہ محدود چند ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثریت جو عوام کی ہوتی ہے وہ امیون لا یعلمون الکتاب، یہ بھی پڑھ بھی لیں گے سورہ بقرہ، اسی میں سورہ بقرہ کے اندر، کہ ان کی بھی جو عوام الناس تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ تو کچھ من گھڑت خواہشوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو واضح کریں۔ دوسرا عہد یہ لیا گیا ان سے۔ اور تیسرا عہد یہ لیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ یہ خاص کر جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں آتا ہے اور اس کے پس منظر میں جو ساری واقعہ بیان ہوتا ہے، اور خاص کر تورات کے اندر وہ جو واقعہ اس کے ساتھ اگر دونوں کو جوڑیں گے تو وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر نکلے ہیں فرعونوں کے ظلم و ستم سے، وہ جو ہے نہر سویز جو ہے وہ خلیج سویز پھٹی ہے اور یہ اورلی سائڈ پہ آئے سرائے سینا میں، تو ان کو وہاں چھوڑا ہے اور خود کوہ طور پر چلے گئے۔ تو پیچھے آپ کو معلوم ہے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی بہت سارے لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو بڑے غضبناک ہوئے، وہ تختیاں ایک طرف رکھیں، بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، پوچھا، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن جن لوگوں نے یہ شرک کیا انہیں قتل کر دیا جائے، اور جنہوں نے نہیں روکا قصور تو ان کا بھی ہے، تو توبہ کرے پوری قوم۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر پھر کوہ طور پر گئے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں بھی کوہ طور پر گئے ہیں لے کر تو وہ زلزلہ آیا، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کے عمل کی سزا ہمیں کیوں دیتا، ہمیں کیوں مارے گا، جو ہم میں سے جاہلوں نے، نادانوں نے کیا، تو چاہتا ہمیں بھی پہلے ہی مار دیتا، اب تو ہم آئے توبہ کرنے۔ تو جب انہوں نے توبہ کی پوری قوم کی طرف سے ان نمائندوں نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اب یہاں دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 سرداروں نے کہ تو اپنی رحمت خاص کر دے ہمارے اوپر۔ یہ سورہ اعراف میں بیان ہو رہا ہوا کہ جب انہوں نے دعا کی کہ ہمارے اوپر رحمت خاص کر دے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ایک رحمت تو وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن جس رحمت کی تم بات کر رہے ہو وہ خاص رحمت، وہ میں نے لکھ دی ہے اپنے اس نبی کے لیے، وہ لوگ جو اس نبی کے پیروکار ہوں گے، اس کے راستے پر چلیں گے۔ وہ بلکہ 4 آتے ہیں کہ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، آمنو میں آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور جو کچھ ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھیں گے، تو وہ خاص رحمت تو میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہاں ایک وہ بات بھی آئی کہ تم میرے اس عہد کو پورا کرو، میں تم سے تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہاں وہ بات آ رہی کہ میرا وہ عہد کہ جو میں نے رحمت خاصہ تم نے مانگی تھی، وہ رحمت خاصہ کے مستحق تم تب ہو سکتے ہو کہ ان نبی پر ایمان لے آؤ، اوفو بعہدکم۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو دیکھو مجھ سے ڈرو، چاہے لوگ کیا کہیں گے، ایک نبی امی پر ایمان لے آئے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے جاؤ جلال والے، اتنے بڑے دنیا دار، کاروبار، یہودی اب امیر ترین لوگ، تو کس پر ایمان لے آئے؟ تو
تو چاہے دنیا کے بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہو، اس کو چھوڑو. ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. جیسے وہ اِيَّا کا نعبد، وہاں صرف تھا نا، صرف میری، تو صرف مجھے سے ڈرو. ان چیزوں سے نہ ڈرو لوگ کیا کہیں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اور ایمان لاؤ اس پر، ما انزلتو، جو کچھ کہ میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا ہے اس کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اس کے ایک معنی تو یہ لیے گئے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، انجیل کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے ان کے اندر تو تحریف بھی ہو گئی. تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا کہ یہ تصدیق گویا کہ یہ ہے کہ یہ قرآن مصداق بن کے آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں ہے. یعنی یہ تصدیق ان معنوں میں ہے کہ قرآن تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو اس کی پیشن گوئیاں آئی تھیں اس قرآن کی، یہ وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ کتاب میں ہوں جس کی تمہیں اطلاعیں دی جاتی رہی ہیں. تو یہ تصدیق کرتا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس پیشن گوئیاں ہیں جس کا کہ تم انتظار کر رہے تھے. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار کر رہے تھے اور قرآن کا بھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے. ایک معنی تو اس کے یہ لیے گئے کہ سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ایک یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر، اول کافرین کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ. یعنی تم مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہو اس کی، یعنی ایمان نہیں لا رہے تو تصدیق تو کرو نا کہ ٹھیک ہے. تو تمہارا یہ طرز عمل ہو کہ سب سے بڑھ کر جو ہے اس کا انکار کرو، یہ نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت میری آیات، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، مت لو میری آیات کے عوض ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا فائدہ. اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کوئی قیمت والی بات نہیں تھی. یہ ہم ترجمہ ہم تو کرتے ہیں نا کہ میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت مت لو. ویسے تو جتنی بڑی بھی لیں تھوڑی ہی ہے، لیکن وہ بارٹر سسٹم جسے کہتے ہیں نا، اس زمانے میں تو یہ بات تھی نا کہ ایک چیز دو اور ایک چیز لو. تو میری ان آیات کے عوض تھوڑا فائدہ نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور وہی بات پھر آ گئی، اور صرف مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت پہناؤ تلبس الحق کا، حق کو لباس کس کا؟ بالباطل، باطل کا لباس مت پہناؤ. یعنی بات حق ہے، صحیح ہے، لیکن جب آدمی اس کو توڑ موڑ کر کو اس کو رخ دیتا ہے، آج کل اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مینیپولیشن. مینیپولیشن کہتے ہیں نا آج کل. مینیپولیشن کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو اور رنگ دے دینا، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. بات کچھ اور ہو رہی ہے یہ کچھ اور. تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ باطل جو ہے وہ اپنے بل پر کھڑا ہو سکے، لازماً اسے سہارا لینا پڑتا ہے حق کا بھی. بچے بھی جب دو لڑتے ہیں تو سارا جھوٹ بولیں گے تو انہیں بھی پتہ ہے کہ مارے جائیں گے، استاد کے سامنے ہو، والدین کے سامنے ہو، لہٰذا وہ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں. اپنا کیس جب بلڈ اپ کرتے ہیں تو کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، کچھ وہ ساتھ ملا لیتے ہیں. تو مت ملاؤ حق کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ کو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اچھا یہ لام جو ہے نا یہ آگے بھی آئے گا. یعنی یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مت چھپاؤ، یہ ہم ترجمہ اس کو کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا لام ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ لام اس پر بھی افیکٹ کرے گا، ورنہ یہ ہوگا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاؤ حق کو. لیکن لام پچھلے والا جب ضرب کھاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اور تم حق کو مت چھپاؤ اس کے ذریعے سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اچھا یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جانتے بوجھتے تم حق کو مت چھپاؤ. اب یہ بات کہی جا رہی ہے بڑے اپیلنگ انداز میں، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. اچھا یہ بنیادی چیزیں شریعت موسوی میں بھی رہی ہیں بنیادی چیزیں، بلکہ وہاں قربانی، اصل میں ان کی عبادت گاہ کو بھی پہلے قربان گاہ کہتے تھے. جیسے ہم مسجد نا، وہ قربان گاہ. تو
بنیادی جو چیزیں کہ نماز اور زکوٰۃ. اب یہاں دیکھیں نا کہ پہلے ایک بات آ گئی تھی کہ بالکل شروع میں جن اہل ایمان کی صفات آئی ہیں وہ کیا تھا؟ نماز کے ساتھ وَمِمَّا يُنْفِقُونَ، جو کچھ کہ وہ خرچ کرتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں اس کی قانونی شکل آ گئی کہ زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھک جاؤ. اب اس کے بھی دو معنی ہیں کہ سر تسلیم خم کر لو، جھک جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی ہے اس کے سامنے اپنی یہ چیزیں مت آڑے آنے دو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور جھک جاؤ. یا اس میں یوں اپیلنگ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہمارے یہ ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تم بھی آؤ اور ان کے ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب. یعنی سارا واعظ درس نیکی یہ لوگوں کے لیے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اصل میں جب کسی قوم کے اندر زوال آتا ہے تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ جو اس کے مذہبی طبقات ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لینے والے ہیں، بس ہم دینے والے نہیں ہیں، باقی دنیا ساری دینے والی ہے، اور ہمیں اللہ نے مامور کیا ہے لینے پر. اور پھر اس لینے میں انہیں کوئی یہ معاملہ باق نہیں ہوتا کہ پلازے بنائیں، جائیدادیں بنائیں، پھر اولادیں لڑیں، پھر کیا کیا ہو، جس کا ہم پچھلے رکوع میں پڑھ آئے تھے کہ ایک معاملہ یہ بھی ہوگا کہ نہیں، وہ میرا خیال ہے اور پچھلا کسی اور کو درس دیا تھا میں نے، وہ مکس ہو رہی ہے بات. وہ یہ تھی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، تو قیامت کے دن انہیں جہنم کی آگ پہ دہکایا جائے گا وہ سونا چاندی، اور وہ داغے جائیں گے ان کے پہلو، پیٹھیں اور ماتھے. اور یہی وہ اختلاف ہوا تھا جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا تھا، اور جس کی بنیاد پر پھر انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے باہر پھر جو ہے وہ نکلنے کا حکم دے دیا تھا. تو یہ تھا کہ اصل میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی کاروبار کر کے کوئی اور طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیں اور اربوں کما لیں، ڈھیروں سونا چاندی رکھ لیں، اللہ کا حق ادا کر دیا. تو باقی تو اخلاقی درجے میں ہے، جتنا بھی دیں، قانونی کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو کوئی کام نہیں کر رہا، وہ تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اسے اگر لوگ دے رہے ہیں تو وہ دین کے لیے دے رہے ہیں، اور اس سے وہ اپنی ذاتی چیزیں بنا رہا ہے تو یہ گویا کہ جمع کر رہا ہے اپنے ذات کے لیے، تو یہ گویا کہ پھر بڑا ہی خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے پھر مذہب کی طبقات کے اندر آتا ہے کہ وہ جیسے وہ یہ عام مثال چونکہ معاشرے میں موجود ہے کہ ہم تو لینے والے ہیں، باقی دنیا دینے والی ہے. اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فضیلت، نیکی کے اعلیٰ مقام، درجات، یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں. خود انہوں نے پتہ رکھا ہوتا ہے کہ ہیلے کیا ہے، مجھے کیسے بچنا ہے، مجھے ان دین کے احکامات سے اور چیزوں سے بائی پاس کیسے کرنا. تو یہ وہ بات آ رہی ہے کہ تم خود بھول جاتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، دوسروں کو نیکی کی اور خیر کی اور بھلائی کی وصیت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو یہ ایک زوال شدہ معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ وہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو جو سارا درس دے رہے ہو نیکی کا اور بھلائی کا، اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، اور تمہاری کتاب کے اندر واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، قرآن کی موجود ہے، اس خانہ کعبہ کی موجود ہے. افلا تعقلون، تو کیا عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو، تمہارا طرز عمل کیا ہے. یہ دیکھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو کیا کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یعنی یہ جو کام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، ساری چیزیں، سارے جو ہے عظمت اور جاؤ جلال اور مسندیں، یہ رتبے چھوڑ کر ادھر آنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو مدد کس سے حاصل کرو؟ صبر سے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھوڑو گے تو اس کے اوپر
صبر کرنا پڑے. اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہتے ہیں؟ اور صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے. تو اللہ کے سہارے ہی انسان جو ہے کہ جو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو صبر تو اس کے سہارے ہے. تو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بڑی بھاری ہے. اب کیا بات بھاری ہے؟ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہا گیا ہے کہ ہا کی ضمیر ہے، تو یہ ہا کی ضمیر سے مراد جو ہے اس میں صبر نہیں بلکہ صرف صلاۃ ہے، وہ مؤنث ہو سکتی ہے. تو صلاۃ ہے، لہٰذا کہا گیا کہ کیا کرو؟ نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بڑی بھاری ہے. اس میں بعض مفسرین نے پھر لکھا کہ نہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھاری ہے، یہ نصیحت بھاری ہے تم پر. اور اسی کی مثال دی گئی جو نماز میں ہم سورہ حامیم السجدہ کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 30 تا 36 آیات جو ہے وہ کبھی کبھی تلاوت میں آ جاتی ہیں. اس کے اندر بھی جو ہا کی ضمیر ہے کہ یہ مقام نہیں ملتا مگر بڑے ہی صبر کرنے والوں کو، اور اس مقام کو نہیں پاتے مگر بڑے ہی اول العزم، بڑے نصیب والے خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ اس مقام کو پاتے. تو وہاں بھی کہا مفسرین نے کہ ہا کی ضمیر آئی ہے لیکن پیچھے کوئی ایسا مرجع نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہو ان ساری باتوں کے اندر. بہرحال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی بھاری ہیں، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں، جو عاجز ہیں، جو جھکنے والے ہیں، جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جھک سکتے ہیں، عاجزی ہے، صحیح بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بھاری نہیں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں خشیت اختیار کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جنہیں ظن کے معنی ویسے گمان کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ظن کبھی کبھی جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور کب آتا ہے یہ پھر ایک مسئلہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے حواس کی گرفت میں نہ ہوں، جب ان کے ساتھ ظن کے الفاظ آتے ہیں تو وہ یقین کے معنوں میں آتے ہیں. ایک وہ چیز ہے نا کہ جو آپ کے الفاظ کی گرفت میں ہے، جب ان کے ساتھ ظن کے الفاظ آئیں گے تو وہ ظن ہی ہوگا. میرا گمان ہے کہ یہ ٹھنڈا ہوگا. تو یہاں یہ چونکہ آواز کی گرفت میں آنے والی شے ہے تو یہاں یہ گمان کے الفاظ ہو جائیں گے. ایک وہ شے جو ان آواز کے دائرے میں نہیں آتی، اس کے بارے میں جب ظن کے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یقین کے الفاظ وہاں آ نہیں اس طرح سکتے، لیکن معنی یقین کے ہوتے ہیں. جنہیں یہ یقین ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ انہیں ملنا ہے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں لوٹنا ہے اسی کی طرف. تو ان کے لیے یہ کام بھاری نہیں ہوگا. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ساری بات کہ جو دعوت کے درجے میں جو ہے وہ دے دی گئی. جیسے کہ میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا آغاز تو ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اور یہاں سے وہ آپ کو معلوم ہے کہ چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں، اور مصر میں جا کر پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے. وہ بھی پوری صورت ہے اس واقعات کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچے. اور وہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل جو قبطی لوگ تھے، مصری لوگ تھے، ان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہاں کہا جاتا ہے ایک سوسس چرواہے بادشاہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، وہ کسی طور پر اندر آئے ہوں گے، کوئی اختلاف ہوا ہوگا، انہوں نے مصر کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر افزائی بھی کی کہ یہ بھی باہر سے آئے ہوئے آؤٹ سائڈر ہیں، ہم بھی آؤٹ سائڈر ہیں، یہ بھی آؤٹ سائڈر ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس یعنی بادشاہ مصر کے بعد مصر کی سب سے یعنی پاورفل شخصیت جو ہے وہ مصر میں رہے. اور کہا جاتا ہے کہ قریباً یہ 70-80 برس مصر میں پھر ان کے رہے ہیں بڑے اچھے. اور یہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے سارا، جہاں سے نیل مختلف شاخوں کے اندر آ کر بہتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح آبپاشی کا تو کوئی نظام نہیں تھا، اور جہاں دریا مختلف
نہروں کی شکل میں آئے. یہ وہ علاقہ تھا کہ بادشاہ نے ان کو دے دیا. یہ خاندان یہاں آباد ہوا, وہاں کے سید زادے پیر زادے یہ گویا کہ بن گئے اور خوب انہوں نے ترقی وغیرہ کی. اور اس کے بعد پھر ریولوشن آیا ہے. وہاں پر ریولوشن جو آیا ہے اور اصل جو قبطی لوگ تھے, فرائنہ تھے, وہ برسر اقتدار دوبارہ آئے. اور جب وہ دوبارہ آئے تو ان چروائے بادشاہوں کو تو انہوں نے مارا, نکال دیا, اور ان کو جو ہے وہ ان کے دوست تھے غلام بنا لیا. اور قریباً 400 برس تک یہ پھر غلامی کی زندگی میں رہے بنی اسرائیل وہاں پر. تو یوں پھر 400 برس کی غلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کر پھر جو ہے وہ دوبارہ سے فلسطین کی طرف لائے, سرائے تی میں لائے. اور سرائے تی میں لانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا لڑائی کا تو یہ انہوں نے انکار کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو انہوں نے قتال نہیں کیا, بلکہ بھٹکتے رہے 40 برس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر. اور پھر یوشع ابن نون کی قیادت میں ان نے ایک قریبی شہر جریکو فتح بھی کیا, لیکن وہاں 12 حکومتیں بنا لی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو پھر جو بھی مشرکین تھے انہوں نے ان کے مال و اسباب, بیٹے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا. تو اب ان کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نبی سمویل کے پاس آئے کہ کسی طرح ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنا دے اور تاکہ ہم ان سے جنگ کریں. تو انہوں نے پھر حضرت طالوت کو جب سپہ سالار بنا دیا. اچھا, اس میں ایک اور رہنمائی بھی آج کے دور میں ملتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سپہ سالار انہوں نے بنایا, اور وہ پیچھے رہنمائی اور گائیڈنس دے رہے ہیں, اور آگے سربراہی کسی اور کو دے رہے ہیں. اور حضرت طالوت جو ہے وہ لڑے ہیں, وہ فتح ہوئی ہے, اور وہی بادشاہ بنے ہیں. دیکھیں بالکل جدید سسٹم میں بھی دیکھیں, RSS کے اندر, ہندوؤں کے اندر دیکھیں تو ان کا جو گرو ہے وہ سارا وہ نہیں پتہ ہوتا کسی کو کون ہے, وہ پیچھے رہنمائی ایک دے رہا ہے. اور یہ ان کا کیا ہے, یہ سیاسی ونگ ہے جو اس وقت جو ہے حکومت جو ہے, یہ واجپائی تھا یا یہ مودی ہے, یہ اس سیاسی ونگ کے طور پر آگے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, کر رہے ہیں. یہ ان کی انسٹرکشن سے باہر نہیں ہوتے, ایک چل رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ بھی ہماری سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے کہ سربراہ جو سیاسی جماعتوں کے وہ خود صدر یا وزیر اعظم بن بیٹھتے ہیں. اگر وہ پارٹی کو لیڈ کریں اور پیچھے رہ کر رہنمائی کریں تو زیادہ بہتر انداز میں حکومتیں چل سکتی ہیں. ہاں, ایران میں بھی ہے, اور یہاں بھی ایسے ہی تھا. اگر وہ کوئی پارٹی والی بات ہو, عمران خان ہو, پیچھے بیٹھ کے وہ صرف پارٹی کے عہدے پر ہو اور آگے لوگوں کو ٹیم تشکیل دیں, بنائیں, کریں, تو یہ زیادہ گویا کہ اپ گریڈ اور ایڈوانس سسٹم ہوگا. تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں اشارات ساری چیزوں کے مل جاتے ہیں کہ کس طرح نبی نے ان کے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیا کہ یہ باصلاحیت آدمی ہے, یہ اس کام کے لیے صحیح ہے, اس کو چنو, اس کو. کوئی پارٹی کا سربراہ ہونا اس بات کی علامت تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی یہ وزیر اعظم کا یا صدر کا یا حکومت کا بھی اہل ہے. تو بہرحال پھر جب حضرت طالوت نے جالوت کو شکست دی اور دوبارہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ 300 برس گزر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور پھر حضرت طالوت کے 4-5 سالوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام 40 برس, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ ہے وہ سنہرا دور جو ان کا چلا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے دور میں یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا ہے. اس سے پہلے گویا ان کا کعبہ بھی یہ مکہ والا تھا, بیت اللہ تھا, مکہ مکرمہ تھا, بنی اسرائیل کا بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ظاہر فرعون ہے اور یہاں کوئی تمہیں مسجد تو نہیں بنانے دے گا, نہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی اور جگہ, تو اپنے گھر ایسے تعمیر کرو کہ جو قبلہ رخ ہو. تو اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور جو مصر میں گھر تعمیر کیے بنی اسرائیل نے, کہا جاتا ہے کہ ان کے کھنڈرات جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو ان کا کعبہ اور قبلہ بھی یہی تھا. اور معلوم یہ تاریخ سے ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کے پہلے معمار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا, زمانے کی دست برد سے وہ گم ہو گیا, اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادیں مار کی. یرفع القواعد، یہ جو الفاظ آتے ہیں نا قرآن میں کہ یرفع القواعد کے معنی یہی ہے کہ جب وہ اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی بنیادوں پر انہوں نے خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے تو یہی گویا کہ اصل خانہ کعبہ تھا جو چلتا چلا آ رہا تھا. تو یہ جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے جو استاد محترم تھے مولانا حمید الدین فرائی، انہوں نے یہ کتاب پوری اس پر لکھی تھی، تحقیقی مقالہ، کیونکہ وہ عبرانی کے بھی بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، کہ الرائے الصحیح فی من هو الظبی. کتاب تو ان کی یہ ہے کہ الرائے الصحیح فی من هو الظبی، کہ ذبی کون ہے اس بارے میں صحیح رائے کیا ہے. چونکہ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ ذبی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر جو تحقیق کی، ان کی کتابوں سے حوالے دیے، اور تو انہوں نے اس میں یہ بھی ثابت کیا کہ ان کا اصل قبلہ اول ان کا بھی یہی تھا، خانہ کعبہ تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جانتے ہیں اس بات کو، اور کوئی نہیں جانتا. ان کی تاریخ اور یہ سارے جانتے ہیں، اور یہی انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو یہ پہلا رکوع جو تھا ان کے لیے ایک اپیلنگ انداز میں، دعوتی انداز میں تھا. ان کے سامنے ایک یہ دعوت رکھی گئی، اور یہی وہ شے ہے کہ جسے آج بھی ہم اگر ان سے ہم اصول اخذ کریں تو آج ہم بھی اپنے مسلمانوں کے اندر اگر دعوت کا انداز اختیار کرنا ہے تو یہ والا ہوگا، جس طرح ایک امت کے اندر زوال کے دور میں ایک دعوت کا انداز اس میں رکھا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اس رکوع کو پڑھ کر اس سے آج کے دور کے دعوت کے معاملات بھی اس انداز میں اخذ کیے جا سکتے ہیں. اگلی دفعہ سے انشاءاللہ العزیز پھر چھٹے رکوع سے اس کا جو 4 چھیٹ والا دور ہے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے. اب اس کے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کر